السلام علیکم عزیز طلبہ، دیار اردو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں جماعت ہشتم کی اردو کتاب میں سبق نمبر 1 حمد کے مشقی سوالات زیر بحث ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ شاعر نے کن چیزوں میں خدا کی جھلک بیان کی ہے؟ جواب: شاعر نے زمین و آسمان اور ان سے آگے جتنی بھی دنیائیں ہیں سب میں خدا کی جھلک بیان کی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر کے مطابق خدا کس کو ملتا ہے؟ جواب: شاعر کے مطابق خدا اس کو ملتا ہے جو سچے دل سے اسے تلاش کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، خدا نے انسان کو کون سا رتبہ عطا کیا ہے؟ جواب: خدا نے انسان کو عزت اور بزرگی دی اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ سوال نمبر 4، شاعر نے اپنے لیے کیا التجا کی ہے؟ جواب: شاعر نے اپنے لیے یہ التجا کی ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی عبادت اور سجدے کا شوق عطا فرما، میرا سر ہمیشہ تیرے در پر جھکا رہے۔ سوال نمبر 5، خدا کے خلیفہ کے طور پہ ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ جواب: خدا کے خلیفہ کے طور پہ ہم پر درج ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں: عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، امانت داری اور دیانت داری، فطرت اور ماحول کا تحفظ، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، علم حاصل کرنا اور پھیلانا۔ سوال نمبر 6، سبق کے شروع میں دیے ہوئے اہم الفاظ پر اعراب لگائیں اور لغت میں سے ان کے معنی دیکھ کر لکھیں۔ جھلک، عکس یا نشانی۔ جستجو، تلاش یا کوشش۔ کالک، سیاہی، سیاہ رنگ یا کسی چیز کا سیاہ نشان۔ گماں، مفروضہ، خیال، شبہ یا گمان۔ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل مؤنث الفاظ کے مذکر اور مذکر الفاظ کے مؤنث لکھیں۔ درجن، بنگی، چڑیا، گوالن، مرد، مکڑی، ننھا، بیل۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ جھلک، سورج نکلتے ہی آسمان پر روشنی کی خوبصورت جھلک دکھائی دی۔ رنگ، بہار کے موسم میں ہر طرف پھولوں کے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ رہنما، اچھے استاد زندگی کے سفر میں رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وحدانیت، اسلام کا بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ خلافت، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت عطا فرمائی۔ شوق، اے اللہ مجھے اپنے سجدے کا شوق عطا فرما۔ التجا، نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی التجا کی۔ دہلیز، وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ کامیابی کی دہلیز پر پہنچا۔ سوال نمبر 9، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، اس مصرعے میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب، اس مصرعے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ، بے شک میں
زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔